السلام علیکم دوستو، ڈاکٹر مبشر حسن آئرلینڈ سے ایک بار پھر آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں آپ سے جو باتیں کرنے جا رہا ہوں وہ کرنے جا رہا ہوں لوگوں کے بارے میں۔ جی ہاں، کہ جب آپ کسی فارن کنٹری میں آتے ہیں، فار ایگزامپل یو کے، یو ایس، آئرلینڈ یا کسی بھی یورپین کنٹری میں آپ آتے ہیں اسپیشلی، تو آپ کا انٹریکشن جو ہے وہ کن لوگوں سے ہوتا ہے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو جب بھی آپ کسی فارن کنٹری میں آتے ہیں، فار ایگزامپل یو کے، یو ایس، آئرلینڈ یا کسی بھی یورپین کنٹری میں آپ آتے ہیں، تو آپ کا جو انٹریکشن ہوتا ہے یہاں پہ وہ دو طرح کے لوگوں سے ہوتا ہے۔ پہلے جو لوگ ہیں وہ ہیں گورے، جو یہاں کے یہی رہائشی ہیں، یہیں پیدا ہوئے ہیں۔ ان سے موسٹلی آپ کا جو انٹریکشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کی ورک پلیس پہ۔ فار ایگزامپل میں اگر ہیلتھ سے تعلق رکھتا ہوں تو ہاں، ہاسپٹل میں میرا زیادہ تر انٹریکشن جو ہوگا، کیونکہ زیادہ پاپولیشن ہی یہاں پہ گوروں کی ہے تو انہی سے ہوگا، اور وہ آپ کا ایک پروفیشنل تعلق ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ آپ کے ورک پلیس سے باہر آپ کا کوئی زیادہ انٹریکشن نہیں ہوتا۔ اسپیشلی اگر آپ کو کسی چیز میں گائیڈنس کی ضرورت ہے، ہیلپ کی ضرورت ہے، تو آپ ڈیفینیٹلی گوروں کی نسبت جو ہے آپ دیسی لوگوں سے، دیسی بولے تو پاکستانی، انڈین یا جو بھی مائیگریٹ ہو کے آئے ہوتے ہیں، موو ہو کے آئے ہوتے ہیں، موو کر کے آئے ہوتے ہیں، تو آپ سے پہلے وہ آئے ہوتے ہیں، اسی پروسیس سے گزرے ہوتے ہیں، تو ان سے ہی آپ زیادہ تر ہیلپ سیک کرتے ہیں۔ تو یہ جو دیسی لوگ ہوتے ہیں ان پہ میں بات کروں گا آج ڈیٹیل میں۔ تو یہ جو دیسی لوگ ہوتے ہیں یہ آپ ہی کی طرح آئے ہوتے ہیں موو کر کے، اور ایک خاص پروسیس سے گزرے ہوتے ہیں جس سے آپ اب گزرنے جا رہے ہوتے ہیں، اور گریجولی یہاں پہ سیٹل ہو گئے ہوتے ہیں۔ تو ان کی دو قسمیں ہیں جو میں نے آبزرو کی ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو خاندانی لوگ ہیں، جن سے آپ بات کریں گے، جن کے ساتھ آپ اگر وقت گزاریں گے تو آپ کو یہ ان کے طریقہ کار سے، ان کی گفتگو سے یہ لگے گا کہ یہ واقعی خاندانی لوگ ہیں۔ ان کی بڑی ناپی تولی بات ہوگی ان کی، اور وہ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت نہیں ہوں گے، ہیلپ فل ثابت ہو سکتے ہیں، آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں، آپ کے کام آ سکتے ہیں۔ ان کی کسی بات سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو نقصان پہنچانے کی ان کی نیت نہیں ہوتی، اور وہ ایک طرح سے پازیٹیو لوگ ہوتے ہیں، اور انہیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ نیا آیا ہے تو اس کو کن کن اسپیکٹس میں تھوڑا گائیڈ کیا جا سکتا ہے جو کہ اس کے لیے ہیلپ فل ثابت ہو۔ تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی یہ خاندانی لوگ ہوتے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی جو ہیں ٹھیک لوگ ہیں، اور آپ ان کو ڈیو رسپیکٹ بھی دیتے ہیں۔ اب میں آتا ہوں دوسری طرح کے لوگوں پہ۔ تو جو دوسری طرح کے لوگ ہیں، اب میں نام تو نہیں لوں گا، صرف یہ بولوں گا کہ جو آئی وڈ سے کہ خاندانی نہیں لگتے آپ کو، تو ان لوگوں سے آپ کو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ نئے ہیں، اور وہ آپ کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو ان چیزوں کا بھی اندازہ نہیں ہے، اور آپ مشورہ بھی ڈیفینیٹلی لے رہے ہوتے ہیں یہ دیکھ کے کہ یہ اس پروسیس سے گزر چکے ہیں، اور میں ان سے گائیڈنس لے لیتا ہوں یا ان سے ہیلپ لے لیتا ہوں، انہیں اپنا مسئلہ بتا دیتا ہوں، شاید یہ مجھے گائیڈ کر دیں، ہیلپ کر دیں۔ تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ ہیلپ آپ کو اپیرنٹلی تو کرتے ہیں، لیکن بعد میں آپ پہ یہ بات کھلتی ہے کہ انہوں نے بیسیکلی آپ کو ہیلپ تو کیا، لیکن انہوں نے آپ کا ساتھ ہی نقصان بھی کر دیا، بیسٹ وے میں ہیلپ نہیں کیا۔ میں اب ایگزامپلس کے ساتھ آگے بڑھوں گا۔
فار ایگزامپل میرا ایک دوست انیشیلی جو ہے وہ یہاں پہ آیا کچھ عرصہ پہلے، تو اس نے کچھ چیزیں لینی تھی مارکیٹ سے. میں نے اس کو زیادہ تر حوالے سے تو گائیڈ کر لیا تھا زیادہ تر چیزوں کے بارے میں، لیکن ایک دو چیزیں اس نے ایسی لینی تھی کہ میرے سے اس نے بات نہیں کی، اور میں بھی بزی تھا، وہ خود چلا گیا لینے. تو وہ ایک دیسی کی شاپ پہ چلا گیا. اب میں پوائنٹ آؤٹ نہیں کروں گا پاکستانی، انڈین یا افغانی. تو اب اس شاپ سے اس نے وہ چیز لے لی جو اسے چاہیے تھی، لیکن بعد میں جب وہ مجھ سے ملا شام میں واپس آیا جب ہاسپٹل سے، تو میں نے اس سے کہا کہ کہاں سے لی ہے. اس نے مجھے بتایا، پرائس میں نے پوچھ لی ویسے ہی، تو اس نے جو پرائس مجھے بتائی وہ 3 ٹائمز تھی جس پرائس پہ میں نے وہ چیز اسی مارکیٹ سے لی تھی ایک اور شاپ سے. تو میں نے کہا یار بس دیسی شاپ پہ گئے ہو لگتا ہے تم، اور اس نے یہ دیکھ کے کس بندے کو ابھی نہیں پتہ تمہیں چونا لگا دیا ہے. اور شروع میں جب آپ کے پاس لمیٹڈ سی اماؤنٹ ہوتی ہے، آپ نئے نئے آتے ہیں، تو تب آپ کو اگر چونا لگ جائے تو اس کا آپ کو افسوس بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اب یہ وہ بندہ تھا ایک جو اپنے ہی لوگوں سے فائدہ اٹھانے والا بندہ تھا. تو پھر میں نے اسے نصیحت کی کہ دیسیوں سے ادھر زیادہ تر بچ کے ہی رہنا ہے، سوائے ان لوگوں کے جن کو آپ جانتے ہو کہ وہ ٹھیک لوگ ہیں. تو دوسری ایک اور اگزامپل کوٹ کروں گا. میرا ایک اور دوست ایک جگہ پہ آیا، اس نے ایک پراپرٹی رینٹ پہ لی، تو وہ پراپرٹی بھی اس نے دیسی ایک بندے سے لی. اب اگین میں نہیں کہوں گا پاکستانی تھا، انڈین تھا یا افغانی تھا. تو اب اس نے ٹھیک ہے رینٹ پہ لے لی پراپرٹی، لیکن اب وہاں پہ مسئلہ یہ تھا کہ اس بندے کی جو وائف تھی وہ کسی بھی وقت اچانک آ جاتی تھی، اس کی غیر موجودگی میں بھی آ جاتی تھی میرے دوست کی، اور ہر چیز کو بار بار دیکھنا، چیک کرنا، تو اور چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے رہنا. تو یہ بہت ہی اس کی یعنی سر کھایا ہوا تھا میرے دوست کا. کوئی پرائیویسی نہیں تھی. ڈیفینیٹلی ایک بندہ اگر آپ سے رینٹ پہ لے رہا ہے پراپرٹی، اس کی ایک پرائیویسی ہے، اور اگر آپ کا گھر یا آپ کی چیز اتنی نازک ہے تو آپ اسے سنبھال کے رکھیں، رینٹ پہ دیں ہی نا. جب آپ اس کے پیسے جو ہیں وہ لے رہے ہیں، آپ رینٹ لے رہے ہیں، تو پھر آپ نے دوسرے بندے کو اس کی مرضی سے اسے یوز بھی کرنے دینا ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ ان دا اینڈ میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ گوروں ہی سے رینٹ والے معاملات کریں، کہ وہ آپ کو جب پراپرٹی دیتے ہیں وہ پھر بس مہینے بعد رینٹ کے لیے آپ سے رابطہ کرتے ہیں، یا وہ بھی اگر آپ ٹائملی ٹرانسفر کرتے رہیں تو وہ نہیں کرتے. اینڈ سیکنڈلی گورے آپ کو 100% تو نہیں کہوں گا لیکن زیادہ تر کانٹریکٹ بھی اسٹریٹ اوے دے دیتے ہیں، جس کے آپ کو پھر کچھ فائدے بھی ہو جاتے ہیں، آپ کو کچھ رائٹس بھی مل جاتے ہیں، اور انہیں اس کا البتہ یہ نقصان ہوتا ہے کہ انہیں پھر ٹیکس دینا پڑتا ہے. تو دیسی یہ کام بھی نہیں کرتے، آپ کو کانٹریکٹ بھی نہیں دیتے، اور جب ان کا دل کرتا ہے تو بس نکلنے کا بول دیتے ہیں. تو یہ سب جو ہے وہ ہر بندہ تو ایسا نہیں ہے ڈیفینیٹلی، لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اپنوں کا ہی. تو آپ ان کے بارے میں پھر آپ کی یہی رائے قائم ہوتی ہے کہ یہ بھی ادھر آگے ہیں، پیسے کما لیے ہیں، انہوں نے گھر بنا لیے ہیں، لیکن یہ ہے کہ مورل گراؤنڈز پہ یہ کہیں بھی نہیں ہے، ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑا یہاں آنے نے. اور اسی طرح ایک اور اگزامپل میں کوٹ کروں گا. ایک جگہ پہ نام نہیں لوں گا اگین جگہ کا، مسجد میں یہ ہے کہ افطاری کے لیے عام طور پہ پردیس میں یہ روٹین ہوتی ہے، زیادہ تر لوگ پریفر کرتے ہیں مسجد میں جانے کو، اسپیشلی میلز افطاری کے لیے رمضان کے مہینے میں. تو وہاں پہ کافی لوگ جو ہے وہ مجھے کہتے رہے، تو ایک دن میں چلا گیا، تو لیکن وہاں پہ کچھ لوگوں کی جو میں نے گفتگو سنی، حالانکہ وہ لوگ 20 سال سے یہاں پہ تھے، تو اور جس انداز سے وہ گفتگو کر رہے تھے، اسپیشلی کسی کو بھی آواز دے دینا، اسپیشلی ان لوگوں کو جو وہاں پہ شاید روزانہ افطاری کرتے تھے، اور ایک حد سے زیادہ بے تکلف ہو جانا، یعنی کہ رسپیکٹ کے دائرے سے آگے بڑھ جانا. تو اسی نتیجے پہ میں پہنچا کہ ان کا بھی یہاں آنے نے کچھ نہیں بگاڑا.
اپنے آپ کو یہ سویلائز نہیں کر سکے. تو یہ سب چیزیں ہیں، یہ سب باتیں جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ جب یہاں پہ آئیں گے تو آپ نے ڈیفینیٹلی جو اپنے دیسی بھائی ہوتے ہیں انہی سے آپ نے مختلف چیزوں کے حوالے سے گائیڈنس لینی ہوتی ہے، لیکن بندے کو پرکھنا بہت ضروری ہے اور ان دو ٹائپس میں ڈفرینشیٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ جس بندے کے ساتھ آپ اپنا انٹریکشن رکھ رہے ہیں، اٹھ بیٹھ رہے ہیں، کسی چیز میں گائیڈنس لے رہے ہیں، وہ بندہ پہلی ٹائپ کا ہے یا دوسری ٹائپ کا ہے. پہلی ٹائپ کا ہے تو اس کے ساتھ چلیں، دوسری ٹائپ کا ہے تو اس سے بچیں، ضرور بچیں اور لازمی بچیں اور بچ کے رہیں. اور بس یہی مشورہ دوں گا. تو آج کے لیے پھر اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.